دو کون سے نکات ہیں جن سے پیچھے ہٹنے کو ایران تیار نہیں اور اسے ریڈ لائن قرار دیا گیا ہے؟ ٹرمپ کی ایران کے جزیرہ خارق پر قبضے کی دھمکی پر ایران نے ایسا کون سا پتا کھیلا کہ امریکہ خوف کا شکار؟ سویز کنال، پاناما کنال پر اگر ٹیکس وصولی کی جا رہی ہے تو پھر آبنائے ہرمز پر ٹیکس کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ ٹرمپ ایران جنگ میں آخر کیسے اپنے گودی میڈیا کو استعمال کر کے عالمی مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیا افغانستان، ویتنام کی طرح ایران جنگ پر غلط حکمت عملی واشنگٹن کو گہرے دلدل میں پھنسا سکتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکی صدر ٹرمپ 8 اپریل کے بعد اب تک 15 دفعہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں، 1 یا 2 دن بعد معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بیان ہمیشہ یک طرفہ رہا، جس پر ایرانی حکام نے یہی رد عمل دیا کہ عالمی مارکیٹ کو فیک طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کے بیانات جاری کرتا ہے۔ اب گزشتہ دن ٹرمپ نے اپنے گودی میڈیا فاکس نیوز کے مارننگ شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ آج رات کو ایران پر بڑے حملے کریں گے اور جزیرہ خارق پر قبضہ کر لیں گے، تیل پر قبضہ کر لیں گے اور ویسے ہی کریں گے جیسے ونیزویلا میں کیا، اور یوں ایران کا تیل بھی امریکی کنٹرول میں ہوگا۔ یہ دنیا کی بڑی جمہوریت کے جمہوری صدر کا بیان ہے، کسی تھڑے باز، بدماش، لچے، لفنگے کا بیان نہیں ہے۔ لیکن بیان کی روح یہی ہے کہ ہم بدماش ہیں، ہمارا جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ جب ایران نے رد عمل دیا کہ اس مرتبہ ایران اپنے دفاع میں وہ کچھ کرے گا جس کا امریکہ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی تو امریکی فورسز کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن پھر 1 گھنٹے بعد کیا ہوا؟ ٹرمپ نے پھر کہہ دیا کہ حملہ مؤخر کر دیا ہے اور اب مذاکرات ہوں گے۔ پہلے 2 دفعہ اس طرح کا ایک بڑا سخت بیان دیا گیا تھا، اور ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کی درخواست پر اس حملے کو مؤخر کیا جا رہا ہے، اور دوسری دفعہ یہ کہا گیا کہ خلیجی ریاستوں کے جو سربراہان ہیں ان کی طرف سے مداخلت کی گئی ہے اور ان کی ریکویسٹ پر حملہ مؤخر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو رات کو حملہ مؤخر کیا گیا ہے، اس میں ایسا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اب مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ امریکی صدر کے عہدے کی بھی تصدیق کر رہے ہیں اور اپنی شعبدے بازی کی وجہ سے امریکی قوم کا بھی مذاق بنوا رہے ہیں۔ اب ایران نے آخر ایسی کیا دھمکی دی کہ امریکہ گھبرا گیا؟ یہ میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، اور شاید یہ ایران کا وہ خفیہ کارڈ تھا جسے اب کھیلا گیا ہے۔ ایران کے پاس 2 کون سے نکات ہیں جن کے پیچھے ہٹنے کو ایران اب تک تیار نہیں، اور ان نکات کو وہ اپنی ریڈ لائن قرار دے رہا ہے۔ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جو یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی دستاویزات آخری مرحلے میں ہیں، معاہدے پر جلد دستخط متوقع ہیں، اور ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہفتے کے اختتام پر ہو سکتے ہیں، اور اس دفعہ یہ بھی بتا دیا کہ دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب میں JD وینس شریک ہوں گے۔ دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی، سب اس پر خوش ہیں، پورا مشرق وسطیٰ بھی اس پر خوش ہے۔ اور ٹرمپ آگے مزید کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایرانی سپریم لیڈر معاہدے پر راضی ہو چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے ایرانی سپریم لیڈر امریکہ ایران معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا پائے گا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امن معاہدے میں پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیت ہیں، اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے معاملے پر اسرائیل سے بھی بات کر لی۔ لیکن ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی صدر ٹرمپ کے معاہدے کے حوالے سے دعوے پر ایک سخت رد عمل دیا، اور اس پر کہا کہ ابھی تک امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ معاہدے پر دستخط کی تقریب، تاریخ اور مقام سے متعلق خبریں قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں،
مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے، لیکن امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا رہا ہے۔ اور اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان ہے، دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ غلط حکمت عملی واشنگٹن کو گہرے دلدل میں پھنسا سکتی ہے۔ محمد باقر کالیباف نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غلط حکمت عملی اور جذباتی فیصلے پورے منظرنامے کو مزید خراب کر سکتے ہیں، اور ایسے فیصلے توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور عالمی منڈیوں میں شدید عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں اور ایک لامتناہی دلدل کو جنم دے سکتے ہیں جس میں امریکہ برسوں تک پھنسا رہ سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کے لیے ایران کی 2 ریڈ لائنز ہیں۔ ایک پہلی ریڈ لائن یہ ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کسی بھی قیمت پر نہیں ہٹے گا، اور جو افزودہ یورینیم ہے وہ کسی بھی ملک کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ یہ ایران کی ریڈ لائن۔ اور دوسری ریڈ لائن یہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایران اپنے ٹیکس وصول کرے گا۔ یہ 2 ریڈ لائنز ایران نے ڈرا کر رکھی ہیں، اور اگر اس کے اندر تیسری ریڈ لائن شامل کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ بالخصوص خلیجی ریاستوں میں جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اسی پر سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ ایران اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور امریکہ بھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے نہ تو معاہدہ ہو پا رہا ہے، نہ کوئی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد آج تک صرف امریکی صدر نے ہی بیانات جاری کیے ہیں کہ معاہدہ ہونے والا ہے، مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ابھی جو کل دھمکی دی ہے امریکہ نے ایران پر بڑا حملہ کرنے کی اور اس کو واپس لیا گیا، تو اسی دوران ایران کے سرکاری میڈیا فارس نیوز ایجنسی نے ایک خبر بریک کر اور جس نے ایک بڑا تہلکہ برپا کر دیا۔ اب ایرانی حکام کی طرف سے کیا دھمکی دی گئی ہے؟ ایران نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی افواج کی جانب سے اسٹار لنک کے انفراسٹرکچر اور ایکس پلیٹ فارم کے استعمال، ایلان مسک کی امریکی حکومت کے ساتھ تعاون کو، ان کے اثاثوں کو فوجی اہداف کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے کافی جواز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس نیوز نے جمعرات کے روز اپنی رپورٹ میں یہ ساری تفصیلات جاری کی۔ فارس نیوز کے مطابق امریکی فوج نے ایلان مسک سے وابستہ کمپنیوں کو جنگی جرائم کے ارتکاب کے لیے استعمال کیا، جن میں اس ہفتے جنوبی ایران میں آبی ڈھانچے پر کیے گئے حملے بھی شامل ہیں، جس سے متعلق کل میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ اور ایران یہ کہتا ہے کہ ایران اپنے لیے یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ خطے میں ایلان مسک سے منسلک تمام تنصیبات کو نشانہ بنا سکے۔ ان میں قطر، اردن، متحدہ عرب امارات اور عمان میں قائم اسٹار لنک کے زمینی اسٹیشنز اور اسپیس ایکس کے شراکت دار ادارے بھی شامل ہیں۔ ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس اپنے اسٹار شیلڈ پروگرام کے ذریعے امریکی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے ایک نہایت اہم ٹھیکیدار بنتی جا رہی ہے۔ اسٹار شیلڈ دراصل اسٹار لنک سیٹلائٹ نیٹ ورک کا ایک خصوصی ورژن ہے جسے حکومتی اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور دفاعی شعبے کے صارفین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کی بنیادی توجہ زمین کے مشاہدے، مواصلاتی رابطوں اور خصوصی پے لوڈز کی ہوسٹنگ پر مرکوز ہے۔ رائٹرز کے مطابق 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرین کی جانب سے اسٹار لنک کے وسیع پیمانے پر استعمال کے نتیجے میں دنیا بھر کی افواج نے بھی اس نیٹ ورک پر بڑھتا ہوا انحصار شروع کر دیا۔ مزید یہ کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ میں خودکش ڈرونز کی ڈائریکشنز کے لیے اور ان کی گائیڈنس کے لیے بھی اسٹار لنک نیٹ ورک کا استعمال کیا۔ $2.29 ارب یہ وہ مالیت ہے جو امریکی حکومت کی جانب سے حال ہی میں اسپیس ایکس کو دیے گئے ایک معاہدے کی ہے۔ امریکی مسلح افواج کے ذیلی ادارے اسپیس فورس نے مئی میں اسپیس ایکس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت زمین کے نچلے مدار میں سیٹلائٹس کا ایک ایسا نیٹ ورک تعمیر کیا جائے گا جو خلا میں ایک فوجی انٹرنیٹ کے طور پر کام کرے گا۔ جمعرات تک کے تخمینوں کے مطابق دنیا کے امیر ترین شخص
ایلان مسک کی مجموعی دولت 781.7 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب اسپیس ایکس آج کے دن عوامی حصص کی فروخت کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں داخل ہونے جا رہا ہے، جہاں کمپنی کی متوقع مالیت 1.7 ٹریلین ڈالر سے 2 ٹریلین ڈالر کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ تخمینے درست ثابت ہوئے تو ایلان مسک دنیا کے پہلے کھرب پتی شخص بن جائیں گے، اور اسی ایلان مسک کو ایران نے اب ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ وہ پتا تھا جو اب ایران نے کھیلا ہے، کیونکہ ایلان مسک امریکہ کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ کتنے گہرے تعلق رکھتا ہے، اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں ڈاج کے نام سے، اور اس ادارے کا سربراہ ایلان مسک کو لگایا جاتا ہے۔ بعد میں دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ایلان مسک ڈاج سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور پھر یہ خبریں گردش کرنے لگتی ہیں کہ دونوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور ایسا نہیں تھا تو اسی لیے ابھی جب ٹرمپ نے چائنا کا دورہ کیا اور اس دورے کے اندر جن بڑی 18 ملٹی نیشنل کمپنیوں کے CEO کو بیجنگ ٹرمپ اپنے ساتھ لے کر گئے، اس میں ایلان مسک بھی شامل تھا، کیونکہ ایلان مسک کی کمپنی، اس کے ادارے اور اس کی فنڈنگ ایران جنگ کے اندر امریکہ کے لیے مضبوط سہارا بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایران نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اگر خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، اگر ایران کے اوپر بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اب ایران پہلے سے زیادہ سخت جواب بھی دے گا، اور وہ جواب دے گا جس کی توقع اور امید خود امریکہ کو بھی نہیں ہوگی۔ اور امریکہ، خاص طور پر ٹرمپ، اس بیان اور خبر کے بعد گھبرا گئے، اور انہوں نے فوری طور پر یہ بیان جاری کیا کہ ہم حملہ مؤخر کر رہے ہیں اور جلد ہی معاہدہ ہونے والا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ 8 اپریل سے لے کے اب تک 15 دفعہ ایران جنگ سے متعلق ٹرمپ ایسے دعوے کر چکے ہیں۔ اب بعض ایسے میڈیا کے ادارے جو ٹرمپ کے گودی میڈیا ہاؤسز بن چکے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے انڈیا کے میڈیا ہاؤسز نریندر مودی کے گودی میڈیا بن چکے ہیں، ان کی طرف سے بڑے پیمانے پر اس بات پر تنقید کی جاتی ہے ایران کے حوالے سے کہ وہ بحری جہازوں سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے 20 لاکھ ڈالر تک کی فیس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ویسے تو یہ 20 لاکھ ڈالر کی جو فیس ہے وہ بنیادی طور پر آئل ٹینکر پر ہے کہ اس ایک آئل ٹینکر کے اندر 20 لاکھ لیٹر جو ہے وہ تیل ہوتا ہے، اور 1 لیٹر کے اوپر $1 جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، اور بہت ساری کمپنیوں نے یہ پیسے ادا بھی کیے ہیں اور اپنے تجارتی جہاز وہاں سے گزارے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سوئز کینال اور پاناما کینال اپنے آبی راستے کے استعمال پر فیس کیوں وصول کرتی ہے، اور اگر وہ فیس وصول کرتی ہے تو ایران ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایرانی حکومت پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے بحری جہازوں سے محفوظ گزرگاہ کے بدلے میں فی جہاز $20 لاکھ تک وصول کیا ہے، اور جسے عالمی توانائی کی سیکیورٹی کے لیے دھمکی اور مالی دباؤ کی ایک شکل قرار دیا گیا۔ آبنائے ہرمز دنیا کا سب سے اہم توانائی کوریڈور ہے جو ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ سے پہلے یہ راستہ دنیا میں استعمال ہونے والے تیل اور گیس کا تقریباً 5واں حصہ جو ہے وہ یہاں سے منتقل کرتا ہے۔ ایران کی حکومت نے ان فیسوں کو جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیلی حملوں سے ہونے والے نقصانات کے بدلے جنگی معاوضہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ اسے نیویگیشنل سروسز، ماحولیاتی اور بہتر سیکیورٹی کی مد میں بھی جائز قرار دیا ہے، اور یہی وجوہات ایرانی حکام اور حکومت کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ ایک مشترکہ پروٹوکول تیار کر رہی ہے، جس کے تحت بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے پہلے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر شدید اختلاف ہے ٹرمپ کا اور ایران کا۔ اگرچہ کچھ ایشیائی شپنگ کمپنیز اور چھوٹے آپریٹرز نے انتہائی خاموشی سے یہ فیس ادا کر دی ہے، اور اس فیس کو ادا کرنے کے بعد وہ آمد و رفت اپنی برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن بڑی عالمی کمپنیاں اس ادائیگی سے انکار کر رہی ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار نامی تھنک ٹینک نے ان ٹولز کو سمندری پروٹیکشن ریئیکٹ قرار دیا۔ امریکہ اور چین نے بھی اس اقدام کی مشترکہ مخالفت کی ہے، اور رائٹرز نے ایک امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ خلیجی ممالک نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا تھا۔ سمندری ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی واضح وجوہات موجود ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز میں فیس کیوں نہیں لے سکتا، جبکہ دیگر اہم گزرگاہیں جیسے سویز کینال اور پاناما کینال اپنے پانیوں کے استعمال پر فیس وصول کرتی ہیں۔ بین الاقوامی سمندری قانون کے تحت قدرتی آبنائیں جو عالمی جہاز رانی کے لیے استعمال ہوتی ہیں خصوصی قواعد کے تحت آتی، جن کا مقصد عالمی تجارت اور بحری آزادی کو تحفظ دینا ہے۔ سویز اور پاناما جیسے نہری راستے انسانوں کے بنائے ہوئے آبی گزرگاہیں ہیں جنہیں خود مختار ریاستوں نے بھاری اخراجات سے تعمیر کیا ہے اور ان کی ملکیت حاصل کی ہے اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ مصر 193 کلومیٹر طویل سویز کنال مختصر راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں سے فیس کی صورت میں سالانہ تقریباً $4 ارب کماتا ہے۔ 1888 کے قسطنطنیہ کنونشن، جس پر اس وقت کی بڑی طاقتوں نے دستخط کیے تھے، واضح طور پر مصر کی حکومت کو اجازت دی کہ وہ دیکھ بھال، آپریشنز اور بہتری کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹول وصول کرے۔ اسی طرح پاناما کینال اتھارٹی، جو امریکہ کے بنائے گئے اس نہری راستے کو پاناما کی طرف سے چلاتی ہے، اس پہ بھی مختلف معاہدوں کے تحت فیس وصول کرنے کی مجاز بنایا گیا۔ یہ نہر 1914 میں بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو ملانے کے لیے مکمل کی گئی تھی، اور اسے مسلسل بھاری دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر دونوں نہری انتظامیہ وہ فیسیں وصول کرتی ہیں جو ایران کی مبینہ فیسوں کے مقابلے میں نصف سے بھی کم ہیں۔ تاہم کچھ ایسے قانونی ابہام موجود ہیں جن میں آبناؤں اور حتیٰ کہ سمندروں کے راستوں پر بھی فیسیں لی جا سکتی۔ مثال کے طور پر روس اپنے شمالی ساحل کے ساتھ موجود ناردرن سی روٹ پر برف توڑ جہازوں کی حفاظت، پائلٹ سروس اور دیگر خدمات کی فیس وصول کرتا ہے۔ یہ راستہ سویز کنال کے مقابلے میں یورپ اور ایشیا کے درمیان بہت مختصر سمندری راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ آرکٹک سمندر سے گزرتا ہے اور بحر اوقیانوس کو بحر الکاہل سے اور بیرنگ اسٹریٹ کے ذریعے سے ملاتا ہے۔ یہ راستہ زیادہ تر گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے جب برف پگھل جاتی ہے، اور اس سے روس، چین اور جنوبی کوریا کے جہاز اکثر گزرتے ہیں۔ ماسکو اس راستے کے بڑے حصے کو اندرونی پانی یا برف سے ڈھکے ہوئے علاقے سمجھتا ہے۔ کینیڈا بھی نارتھ ویسٹ پیسج پر اسی طرح کی خود مختاری کے دعوے کرتا ہے، جو کینیڈین آرکٹک جزائر سے گزرتا ہوا بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو ملاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً اوٹاوا حکومت اس پر فیس لگانے پر غور کرتی ہے، لیکن اسے امریکہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور پرانی مثال ترک آبنائی ہیں، باسفورس اور ڈارڈینیلز، جو ترکی کے ذریعے بحر اسود کو بحیرہ روم سے جوڑتی ہیں، 1936 کے مونٹرو کنونشن کے تحت چلتی ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق ترکی کو تجارتی بحری جہازوں کے لیے آزادانہ گزرگاہ فراہم کرنا ہوتی ہے، اور وہ صرف نیویگیشن آلات اور لائٹ ہاؤسز جیسی محدود خدمات کی فیس وصول کر سکتا ہے، مکمل ٹرانزٹ ٹول نہیں۔ آبنائے ہرمز میں فیس وصول کرنے کا تنازع امریکہ اور ایران کے درمیان جاری امن مذاکرات میں ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، جن کا مقصد ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ واشنگٹن کا موقف ہے کہ اس آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بین الاقوامی پانی کے طور پر کھولا جانا چاہیے، تاکہ تمام ممالک کے بحری جہاز بغیر ایران کے کنٹرول، فیس یا خصوصی اجازت کے آزادانہ طور پر گزر سکیں۔ واشنگٹن نے شپنگ کمپنیوں کو مسلسل یہ ہدایت دی ہے کہ وہ یہ فیسیں ادا نہ کریں، اور خبردار کیا ہے کہ جو کمپنیاں ایسا کریں گی انہیں ایران کے ساتھ کاروبار کرنے پر امریکہ کی ثانوی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ مذاکرات کے دوران ایرانی بحری جہازوں پر امریکی بحری ناکہ بندی اب بھی برقرار ہے، امریکہ اور اقوام متحدہ جنگ کے خاتمے کے بعد بحری تجارت کے تحفظ کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ اس منصوبے میں کثیر القومی بحری گشت، نگرانی میں اضافہ
اور آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا سمندری قانون بحری جہازوں اور طیاروں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ تمام ممالک سے تعلق رکھنے والے ہوں بین الاقوامی ابناؤ سے ٹرانزٹ پیسج کے تحت گزر سکیں، جو سمندر کے دو حصوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ٹرانزٹ پیسج کی شرط یہ ہے کہ جہاز آبنائے ہرمز سے بغیر کسی غیر ضروری تاخیر اور بغیر لنگر انداز ہوئے گزرے، سوائے ہنگامی حالات کے۔ قوانین کے مطابق ایسے گزرنے کے عمل میں ساحلی ریاست کی طرف سے رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ ساحلی ریاستیں صرف محدود سروسز کی فیس وصول کر سکتی ہیں، جس میں جہاز کی رہنمائی اور ٹگنگ یعنی کھینچنے کی سروسز شامل ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، ابھی جو بھی میں نے بات کی ہے اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ اقوام متحدہ کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے؟ کیا امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے لیے سیکیورٹی کونسل سے منظوری حاصل کی تھی؟ کیا ٹرمپ نے نیتن یاہو کا بغل بچہ بننے سے پہلے کانگریس سے امریکی آئین کے مطابق ایران پر حملہ کرنے کی منظوری لی تھی؟ اگر امریکہ عالمی قوانین کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کے لیے، گلوبل کیپٹلزم کے تحفظ کے لیے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، تو پھر ایران کیسے ان قوانین پر مینوان عمل درآمد کرنے کا پابند ہے؟ امریکہ ایران جنگ کے دوران اب تک صرف دھمکی اور دھونس سے کام چلا رہا ہے اور اپنی فوجی اور عسکری طاقت کی بنیاد پر ایران کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بڑے بڑے مبصرین، ماہرین اور تاریخ دان یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران جنگ میں شکست ہو چکی ہے۔ امریکہ کی عسکری طاقت اور قوت کا وہ طلسم جس میں پوری دنیا اس کا شکار تھی، وہ اب ٹوٹ چکا ہے، اور اس میں یقیناً روس اور چائنا کی وہ معاونت ایران کو پیش رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب یہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے، ٹرمپ وہ راستہ تلاش کر رہا ہے کہ جس راستے پر چلنے کے بعد کوئی ڈیل ہو اور معاہدہ ہو۔ لیکن یہ دو ریڈ لائنز، جوہری ہتھیار اور آبنائے ہرمز، خاص طور پر ایک بڑی رکاوٹ ہیں اور ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے کہ یہ جنگ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور مشرق وسطیٰ کا مستقبل بھی پرامن رہے؟ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔